اهدنا الصراط المستقيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، بے شک ہم نے تیار کر لیا کافروں کے لیے زنجیریں، وأغلالا اور طوق، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ. ان الابرار بے شک نیک لوگ، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا وہ پیتے ہوں گے ایسے پیالوں سے جن کا ذائقہ کافور ہوگا. عینا یشرب بها عباد اللہ وہ ایک چشمہ ہے کہ جس سے پیتے ہوں گے اللہ کے بندے. یفجرونہا تفجیرا جاری کر لیں گے اس کو، یعنی جہاں چاہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الدہر آیت نمبر 4، 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تیرے اوپر ایک ایسا وقت گزرا کہ تو اس قابل نہ تھا کہ تیرا تذکرہ کیا جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا جو ملا جلا ہے. ایک تو بنیادی طور پہ بھی چونکہ کئی چیزوں کا نچوڑ ہے، خوراک جو کھائی جاتی ہے اس سے تیار ہوتا ہے وہ بھی ملا جلا ہے. پھر آگے ماں باپ کا نطفہ ملا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی رہنمائی کی، یا تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. آگے آج کے سبق میں دونوں کا انجام ہے، شکر گزار کا بھی اور ناشکرے کا بھی. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا دونوں کا، کل کے سبق کی آخری آیت، وہاں پہ اللہ نے اما شاکرن شکر گزار کا تذکرہ پہلے فرمایا، و اما کفورا اور کفر کرنے والے کا، انکار کرنے والے کا تذکرہ بعد میں فرمایا. لیکن جب انجام بیان کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والا کا بیان کیا، چونکہ قرآن کریم میں انذار کا پہلو غالب ہے، ڈرانے کا پہلو غالب ہے. اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں جنت کا تذکرہ تفصیل سے ہے، لیکن پہلے ذکر اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جو اللہ نے وحی فرمائی تو ڈرانے کا حکم دیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. قُمْ فَأَنذِرْ یا ایھا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ کہ اے مدثر اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں. تو ڈرانے کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں غالب ہے، اور قرآن کا موضوع بھی بجائے بشارت کے ڈرانے کا
غالب ہے، کیونکہ ڈر پیدا ہوگا تو انسان وہ اعمال کرے گا جو بشارت کا باعث بنیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آگے انجام بیان کیا اور بڑا ہی ہولناک بیان کیا۔ فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، تین چیزیں بیان کی۔ فرمایا ہم نے اعتدنا تیار کر لیا، معلوم ہے دوزخ کے عذاب تیار ہوئے پڑے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جنت کی بھی مہک رہی ہے اور دوزخ بھی بھڑک رہی ہے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا، للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، سلاسلا، زنجیریں، اغلالا، توق، وسعیرا، اور آگ، بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی آگ، تین چیزیں فرمایا۔ دنیا کے اندر مجرموں کو لگائی جاتی ہے بیڑی، ہتھ کڑی لگتی ہے ہاتھوں میں، بیڑی لگتی ہے پاؤں میں، اور بعض دفعہ دونوں پاؤں میں، بعض دفعہ دو مجرموں کو جوڑ کر لگا دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے جیل خانوں میں بیڑی لگانے کے انداز ہیں، سلاسل، اسی سے سلسلہ ہے نا، ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی ملی، اس کے ساتھ اگلی کڑی ملی، سلسلہ وار زنجیر اسی سے بنا، زنجیروں کو کہتے ہیں سلاسل۔ اسی طرح ایک مجرم کو لگایا، پھر آگے دوسرے کو لگایا، تیسرے کو لگایا، چوتھے کو لگایا، 10 مجرموں کو اکٹھا باندھ دیا، تو یہ بھی ایک سلاسل ہو گیا، سلسلہ ہو گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر ترتیب ہے بیڑی لگانے کی، مجرموں کو پکڑے جانے کی۔ آخرت میں اس طرح نہیں ہے، آخرت کی ترتیب اس سے بہت زیادہ ہولناک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ منہ سے اندر ڈالی جائے گی اور پیچھے سے نکال کر اس کو یوں جکڑا جائے گا، اور پھر ایک فرشتوں کی جماعت ہوگی جس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ کے گڑھے کے اندر پھینکے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے بیڑیاں تیار کی ہیں، زنجیریں تیار کی ہیں، اور سورۃ الحاقہ میں ان کی لمبائی کا بیان ہے کہ وہ زنجیر کتنے لمبے ہوں گے۔ فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، مجرم کو پکڑو، اس کو جکڑو، اور 70 گز لمبے زنجیروں میں اس کو جکڑو۔ وہ جو منہ سے ڈال کر پیچھے سے نکال کر اس کے اندر جکڑا جائے گا، وہ 70 ذراعا، 70 گز لمبے زنجیر ہوں گے، اس کے اندر اس کو جکڑو اور پھر اس کو دوزخ میں گھسیٹو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ مجرموں کے لیے، منکروں کے لیے ہم نے ایک تو یہ زنجیر تیار کی ہے، دوسری چیز فرمایا وَأَغْلَالًا، ہم نے ان کے لیے طوق تیار کیے، طوق جو ان کے گلے پر چڑھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ ان کے بڑوں کو کسی نے نہیں ڈرایا تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اِنَّا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالنے ہیں، فہی الی الاذقان، جو ٹھوڑیوں تک ہوں گے، فہم مقمحون، یوں ان کا سر اوپر اٹھ جائے گا، یوں گلے کو دبا کر ٹھوڑیوں تک، اور یوں ان کا سر اوپر اٹھا ہوا ہوگا۔ اللہ نہ کرے آپ اندازہ کریں کہ کسی کے گلے پہ تھوڑا سا دباؤ نا تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب وہ مسلسل گلے کو دبا کر سر کو بھی اوپر اٹھا کر رکھے گا اور یہ جناب ادھر زنجیر بھی ڈالی ہوئی ہوگی تو کیا حساب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے طوق تیار کیے ہوئے ہوں گے، اور تیسری چیز فرماتے ہیں وسعیرا، ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ سورہ ملک میں کیا فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ،
عذاب السعیر، یہاں پر فرمایا سعیرہ، فرمایا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ چمکایا اور شیاطین جب اوپر جائیں رجوما للشیاطین، ستارے پیچھے لگ کے شیطانوں کو بھگاتے ہیں، اور اعتدنا لهم عذاب السعیر، جلا دیتے ہیں، جلانے کا عذاب ہم نے رکھا ہوا ہے۔ سعیر جو ستارے آگ بن کے شیطانوں پر پڑتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں، فرمایا ایسے ہی مجرموں کو دوزخ کے اندر جلایا جائے گا۔ وَإِنَّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، شیاطین چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنات میں سے ہوں، فرمایا سعیر ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جلانے والی دوزخ کی آگ ہوگی۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان کی زندگی ہوگی وہاں پر نہ موت ہوگی، جلا کر وہ راکھ تو کر دے گی لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی، موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو یہ تین چیزیں یہاں پر فرمائی، اور تین بڑی ہولناک اور بڑی خطرناک زنجیریں جن کے اندر جکڑا جائے گا، توق جو گلے میں چڑھا کر منہ اوپر اٹھا دیا جائے گا، اور نمبر تین پھر دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد بشارت ہے جی، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ پی رہے ہوں گے من کاسن، ایسے پیالوں سے، کان مزاجها کافورا، جن کے اندر کافور ملا ہوگا، سبحان اللہ، جس کا ذائقہ کافور کا ہوگا۔ اس کی تفصیل سے پہلے اس لفظ پہ غور کریں کہ ابرار نیک لوگ پئیں گے۔ نیک لوگ کون ہیں جی؟ ابرار کون ہو گئے؟ ابرار ہے بر سے، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ یہ ابرار کون ہوں گے؟ صفحہ نمبر 25 نکالیں، دوسرا پارہ، دوسرے پارے پہ جائیں، صفحہ نمبر 25، آیت نمبر 176 ختم ہو رہی ہے اور 177 شروع ہو رہی ہے، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ۔ آیت نمبر 177 شروع ہو رہی ہے جی، 176 ختم ہو رہی ہے رکوع سے۔ جو بر کرے گا، نیکی کرے گا، وہ ابرار بنے گا۔ نیکی کرے گا وہ کیا بنے گا؟ ابرار بنے گا۔ جو ابرار بنے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ابرار کون ہے؟ سنیے جی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، چونکہ اس سے پہلے قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ بیان ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ اب اللہ فرماتے ہیں لیس البر، ساری نیکی یہی نہیں کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ساری نیکی اسی میں نہیں۔ اور تمہیں بتاؤں نیکی کیا ہے؟ جو نیکی کو سمجھ جائے گا اور عمل کرے گا وہ ابرار بنے گا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی پوری کون سی ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ۔ ایمان کی سے نیکی کی ابتدا ہوتی ہے بر سے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکہ، اور فرشتوں کے ساتھ، والکتاب، اور بولے نا جی، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، والنبیین، اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال علی حبہ، اور دے مال کو اللہ کی محبت پر، ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو، سب سے پہلے ماں باپ پھر دیگر رشتہ دار، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے
فی البأساء والضراء، بھوک میں اور تکلیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت میں، یہ ساری صفتیں جس کے اندر آ جائیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، نیک ہونے میں یہی لوگ سچے ہیں، دعوی ایمان میں یہی لوگ سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بر کی تفسیر فرمائی کہ نیکی کیا ہے، ایک تو ایمانیات بیان فرمایا، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بیان فرمائے، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا حق بیان کیا، ان کے حقوق ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادات بیان فرمائی، نماز قائم کرنا، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر اللہ نے معاملات بیان فرمائے کہ فرمایا کہ وعدے کو پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو اس میں گڑبڑ نہ کرنا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیفیات بیان کی کہ فرمایا دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، ہر حال میں صبر کرنا۔ جس نے ان ساری باتوں پر عمل کیا وہ بن گیا ابرار میں سے۔ وہ کس میں سے ہو گیا؟ ابرار میں سے بن گیا۔ اب واپس آئیے سبق کی طرف۔ جو ابرار میں سے بن گیا اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو ابرار ہوں گے ان کو پلایا جائے گا، وہ پیتے ہوں گے من کأس، ایسے پیالوں سے، جنت کے کیا خوبصورت پیالے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نبأ میں اللہ فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتے ہوئے پیالے، چھلکتے ہوئے پیالے، وہ پیئیں گے، جنت کا شراب پیئیں گے۔ اور فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا منع فی الآخرہ، جس نے دنیا میں شراب پی لیا وہ آخرت کا شراب کبھی نہیں پی سکے گا۔ اللہ دنیا کے شراب سے ہمیں بچائے، یہ دنیا کا غلیظ شراب جس نے اس کو پیا، فرمایا منع فی الآخرہ، آخرت میں وہ جنت کا شراب نہیں پی سکے گا، اس سے محروم رہ جائے گا۔ جی فرمایا کہ کان مزاجھا، اس کا ذائقہ، مزاج اس کا ذائقہ، فرمایا کافورا، کافور سے ہوگا۔ کافور کیا چیز ہے؟ کعین یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہوں گے، مقربین۔ دو قسم کے جنتی ہوں گے، ایک تو مقربین جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، دوسرا پھر عام مؤمنین۔ اور انبیاء یا مقربین کا وہ جو ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ بہت ہی اعلیٰ ہوگا، ان کو تسنیم اور کافور پلایا جائے گا جس کے نام ہے۔ یہ کافور جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ والا ذائقہ نہ سمجھنا، جنت کا وہ کافور ہوگا اور جنت کا وہ تسنیم ہوگا جن سے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اور پھر اس کا ذائقہ ان عام جنتیوں کے شراب کے اندر بھی ملا دیا جائے گا، جیسے ہم شربت بناتے ہیں اس میں تھوڑا روح افزا ملا دیا اور وہ ذائقہ کیا بن گیا؟ روح افزا کا بن گیا۔ ایسے ہی فرمایا ان کے جو شراب ہوگا اس میں اس مقربین کے شربت کا ذائقہ اس کے اندر بھی ملا دیا جائے گا، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آخری سپارے میں بھی کیا سورۃ المطففین میں۔ کیا فرماتے ہیں وہاں پر؟ فرمایا ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، ومزاجہ یہاں پر فرمایا کان مزاجہ کافورا، وہاں فرمایا ومزاجہ من تسنیم، ذائقہ تسنیم سے ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چشمہ ہے جس سے مقربین پیتے ہیں۔ فرمایا وہ چشمہ ہے جس سے مقربین پیتے ہیں، اس کا ذائقہ ان کے شربت کے اندر بھی ملا کر ان کو بھی پلایا جائے گا۔ اور پھر پلائیں گے کیسے؟ وہ انشاءاللہ اسی صورت میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ فرمایا کہ وہ جنت کے خدام ہوں گے جو پیالے بھر بھر کے ان کو پلا رہے ہوں گے۔ اللہ ختام مسک، ختام سے ایک تو ختم مور کو بھی کہتے ہیں، ایک اختتام کہتے ہیں۔ بندہ شربت پیتا ہے نا تو آخر میں جو گھونٹ آ جاتا ہے بعض اپنا چھوڑ دیتا ہے، یار نیچے ہمارے یہاں تو زیادہ مٹی چھٹی رہ جاتی ہے، بھائی یار اس کو چھوڑ ہی دیں جی، یہ لذت نہیں رہتی، وہ مزہ نہیں رہتا اس آخری گھونٹ کا۔ جنت میں جو آخر میں آئے گا
وہ کیا ہوگا؟ فرمایا ختامہ مسک، آخر میں کستوری کی خوشبو آئے گی، سبحان اللہ، آخر میں کستوری کی خوشبو آئے گی، اس کا آخر اتنا خوبصورت ہوگا۔ بہرکیف یہ کافور کا جو چشمہ ہے یا تسنیم اس کا نام دوسری جگہ بیان ہوا، میری طرف دیکھنا جی محمود صاحب، صابر صاحب کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، فرمایا کہ وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، اس سے اللہ کے بندے پیتے ہوں گے، اور اللہ کے بندوں سے مراد مقربین ہے۔ کون ہے جی؟ مقربین بندے، وہ وہاں سے پیتے ہوں گے۔ اور اس چشمے کی یا عباد اللہ کے اس تسنیم والے چشمے کی خاص بات کیا ہوگی؟ فرمایا یفجرونہا تفجیرا، اس کو جہاں چاہیں گے وہیں بہا کر لے جائیں گے، جہاں چاہیں گے وہیں پر بہا کر لے جائیں گے۔ چشمہ ہوتا ہے ایک جگہ پر، وہاں یہ نہیں ہوگا، اس کے اہل جنت کے اشارے کی دیر ہوگی، چاہے تو محل کے اندر محل کی دیوار میں وہ چشمہ لے کر چلے جائیں، چاہے تو کہیں فضا میں اشارہ کرے، وہاں سے یفجرونہا تفجیرا، جنتی اشارہ کرے گا، وہ تمنا کرے گا، اللہ وہیں پہ چشمہ کو جاری کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ تو گزشتہ سبق کے آخر میں فرمایا تھا، اے انسان چاہے تو شکر گزار بن، چاہے تو ناشکرہ بن، اگر ناشکرہ بنا تو دھیان کرنا جہنم کے اندر تیرے لیے زنجیر بھی ہیں، تیرے لیے توق بھی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، اور اگر تو میرا شکر گزار بن گیا تو تیرے لیے کافور اور تسنیم کے شربت اور شراب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے زنجیریں، واغلالا اور طوق، وسعیرا اور جلانے والی آگ، ان الابرار بے شک نیکی کرنے والے ابرار، یشربون من کاس وہ پیتے ہوں گے پیالوں سے، کان مزاجها کافورا جس کا ذائقہ کافور ہوگا، عین یشرب بها عباد اللہ وہ چشمہ ہے جس سے پیتے ہوں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا اس کو بہا کر لے جائیں گے جہاں چاہیں گے۔